نہیں ساتھ میں بولو نا، ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے کہاں سے چلے؟ جلدی جلدی بولو نا، کہاں سے چلے؟ مکہ سے۔ کہاں جا رہے؟ مدینہ جا رہے۔ تو ابو جہل نے اعلان کیا تھا، ابو جہل نے اعلان کیا تھا میں آتی بھی محمد۔ ابو جہل نے اعلان کیا تھا، پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، پھر کعبے کے پاس آ کے اعلان کیا کہ محمد یہاں مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ جو محمد کو لے کر آئے گا 100 اونٹ اس کو ملیں گے۔ کتنے ملیں گے؟ 100 اونٹ اس کو ملیں گے۔ بس ایک کام کرو کہ محمد کو مدینہ مت جانے دو، راستے میں سے کہیں سے بھی پکڑ کر لے کر آؤ۔ کتنے اونٹ ملیں گے؟ 100 اونٹ ملیں گے۔ یہ ابو جہل اعلان کر رہا ہے، اور ابو جہل کے ساتھ اس کے دوستوں کا اعلان ہو رہا ہے۔ کوئی پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہا، کوئی کعبے کے پاس اعلان کرتا۔ سب کا اعلان یہی ہے کہ محمد نکلے ہیں، مکے سے نکلے ہیں اور مدینہ جانے کے واسطے نکلے ہیں۔ کوئی بھی راستے میں سے لے کر آئے 100 اونٹ لے کر جائے۔ آپ کو معلوم ہے ایک شخص جو مکے کے گاؤں میں رہتے تھے، بولو مکے کے، لمبے چوڑے ہٹے کٹے تندرست تھے، ان کا نام تھا سراقہ۔ ساتھ میں بولو نا، کیا نام ہے؟ آپ نے شاید نام نہیں سنا ہوگا۔ کیا نام؟ سراقہ۔ وہ بڑے اور راستے کے بڑے ماہر تھے، ایمان سے کوئی مطلب نہیں تھا، گاؤں کے رہنے والے تھے اور گھر میں غریبی بھی بہت تھی۔ ان کے کان میں آواز آئی کہ کوئی محمد کو لے کر آئے، کتنے اونٹ ملیں گے؟ اب غریب کو 100 اونٹ مل جاوے، اور یہ سوچے کہ میرا گھر یہ چھوٹا سا جھوپڑا میرا ہے، یہاں میرے جھوپڑے کے بعد ایک اونٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، بڑی مشکل سے میں ایک آدھ اونٹ کو باندھتا ہوں اپنی سواری کے لیے، تو یہ 100 اونٹ کہاں سے آئیں گے؟ اور ان کو یقین، سراقہ کو یقین ہے کہ مکہ سے مدینہ جانے کا ہر راستہ میرے کو معلوم ہے، ہر چپا میرے کو معلوم ہے، بس اتنا ہے کہ ایک گھوڑا کرائے پہ لے لوں اور وہ گھوڑے کو لے کر دوڑوں، ہر راستے پر جاؤں گا۔ اور اس کو یقین تھا کہ محمد ملیں گے اور لے کر آ جاؤں گا، اور بڑی خوشی کی بات ہوگی، پورا یقین تھا کہ کتنے اونٹ ملنے والے؟ 100 اونٹ۔ ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہوگی؟ کم سے کم عرب کا اونٹ ہوئے تو 40-50 ہزار تو ہوئے نا۔ ہاں سہیل، نام سہیل ہے نا؟ شعیب، کتنا ہوئے؟ 40-50 ہزار ہوئے تو کتنا ہو گیا 100 اونٹ کا؟ ہاں کرو، میمنی حساب کرو بھائی پھٹافٹ، ہاں کتنا پیسہ ہو گیا۔ اور سراقہ غریب کے گھر میں اتنا پیسہ آ جاوے، سراقہ نے فوراً کرائے کا گھوڑا منگوایا، کیونکہ اپنے پاس تو سواری بھی نہیں تھی۔ اب سراقہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے تندرست تھے، ایک کرائے کا گھوڑا منگوایا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوڑے 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 دوڑے، جو چپے میں ان کو جانا تھا گئے۔ آخر میں وہ جگہ پر آ گئے کہ آگے اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر جا رہے، اور یہاں سراقہ کا گھوڑا آ گیا۔ سراقہ نے دیکھ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور سراقہ آ رہے، تو کہا اللہ کے رسول آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے جا رہے، کون آ گئے؟ کہا سراقہ آ گئے۔ وہ دیہاتی ہے، بہت ہٹا کٹا تندرست ہے، اور اس کو سب راستے معلوم ہے، اور وہ کسی طریقے سے ہم کو ڈھونڈ چکا ہے، اور اس نے ہم کو دیکھ لیا ہے، اور وہ گھوڑا دوڑاتا دوڑاتا آ رہا ہے۔ اور حضرت ابو بکر نے کہا میرا پورا اندازہ ہے، نام کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معی، آنے دو اللہ ہمارے ساتھ میں ہے، آنے دو اللہ۔ جب بالکل قریب آ گیا، سراقہ کے گھوڑوں کا جب غبار اڑنے لگا اور اس کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی، تو حضرت ابو بکر نے پھر کہا اللہ کے رسول بہت قریب آ گئے، ارے قربان جاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایسے مڑے، ہمارے نبی نے سراقہ کی طرف دیکھا، ہمارے نبی کی نظر سراقہ کی آنکھوں سے ملی، گھوڑے کے 2 پاؤں زمین میں ڈھس گئے۔ گھوڑے کے کتنے پاؤں؟ آگے کے 2 پاؤں زمین میں ڈھس گئے، مطلب گھوڑا اٹک گیا۔ اور سراقہ بھی بہت ماہر آدمی تھے، سمجھ گئے معاملہ وہاں سے کچھ ہوا ہے، تو سوچے کہ اب یہ 2 پاؤں ڈھسے جا رہے تو پورا گھوڑا ڈھس جائے گا، میں بھی ڈھس جاؤں گا۔ تو کہا محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کہا غلطی ہو گئی، واپس جاؤں گا، غلطی ہو گئی، اب نہیں، اب تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا۔ ویسے میں نے آپ لوگوں کو پا لیا ہے اور میں سارے راستے جانتا ہوں، لیکن میں اب نہیں آؤں گا، میں واپس جاؤں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ سراقہ کو معاف کر دے، اور اس کے گھوڑے کے پاؤں واپس باہر نکال لے۔ اتنا کہنا تھا کہ گھوڑے کے پاؤں واپس۔ ہمارے نبی اور حضرت ابو بکر آگے بڑھ رہے، سراقہ نے اپنے گھوڑے کو پہلے چاروں طرف دوڑایا، ہاں برابر کمپلیٹ، پھر سوچا چلو پکڑ ہی لے، 100 اونٹ کا سوال ہے، کتنے اونٹ کا سوال ہے؟
100 ऊंट का सवाल है, अभी पकड़ ही ले, क्योंकि घोड़ा तो बराबर चल रहा है। देखो दाईं तरफ भी दौड़ा, बाईं तरफ भी दौड़ा, आगे भी दौड़ा, पीछे भी दौड़ा, बराबर कंप्लीट है। फिर उन्होंने घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल आपने दुआ करके उसके दोनों पांव बाहर निकाले घोड़े के, वो वापस हमारे पीछे आ रहा। बस हमारे नबी की नजर मुबारक फिर पीछे मुड़ती है और सुराका की आंखों के साथ मिलती है। बस आंखों से मिलना होता। पहले 2 पांव ढसे थे, अभी 4 पांव ढस गए। घोड़े के कितने पांव ढस गए? 4 पांव ढस गए और घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठे जा रहा है। सुराका ने फिर कहा, ओ मोहम्मद माफ कर दो ना, मोहम्मद माफ कर दो ना। हाँ, तो हजरत अबू बकर की तरफ हमारे नबी ने देखा। हजरत अबू बकर ने कहा, नहीं वापस आएगा, ये वापस आएगा। वापस घोड़े को दौड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू देखा, अल्लाह सुराका को माफ कर दे, अल्लाह सुराका को माफ कर दे। इसका घोड़ा वापस बाहर निकला। घोड़ा वापस बाहर आया, सुराका घोड़े पर बैठे और कहा, मोहम्मद बोलो सल्लल्लाहु, कहा मैं तुम्हारी मुलाकात करने आ रहा हूं, पकड़ने नहीं आ रहा हूं। ये नहीं कि मैं तुम्हें पकड़ के ले जाऊंगा और मेरे घोड़े ने मुझे बता दिया कि तुमको पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन मुलाकात तो कर सकता हूं ना। ये कहकर वो आए, आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े। जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा, सुराका ने कहा, ईमान नहीं कबूल करने आया हूं। हालांकि हम होते तो क्या करते, पटक पटक के मारे होते। कहा, ईमान साफ का, ईमान कबूल करने नहीं आया हूं, सिर्फ आपकी मुलाकात करने आया हूं। आप इजाजत दो, मैं आपकी पेशानी को चूमना चाहता हूं। आप इजाजत दो, मैं आपकी पेशानी को चूमना चाहता, क्योंकि आपकी नजर मुबारक आती है। कभी मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि सुराका घोड़ा लेकर चला और घोड़े के 2 पांव ढस गए हो या घोड़े के 4 पांव ढस गए हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। ईमान नहीं लाता, ईमान नहीं लाता मैं, लेकिन आपकी पेशानी को चूमता। खैर उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को चूमी। जब वापस जाने लगे तो उनको ख्याल आया सुराका को कि ये है तो नबी है। आए, वापस आए, कहा, देखो मैं आपको पकड़ता भी नहीं हूं, लेकिन मेरे 100 ऊंट का क्या होगा? मैं तो पैसे की लालच में आया था, सीधी बात है, पैसा। मुझे आपसे न कोई दुश्मनी है न कोई मोहब्बत है, मैं तो पैसे की लालच में आया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चमड़े का टुकड़ा लिया और उसमें लिखा, ये सुराका, ये जमीन तुम्हारी, ये मिल्कियत तुम्हारी, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, ये जायदाद तुम्हारी। तो सुराका कहते क्या, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुराका याद रखना, अब मैं मक्के से जा रहा हूं, एक जमाना आएगा मैं मक्के आऊंगा और मक्के का फातेह बनकर आऊंगा, और जब मैं मक्का फतह करने के लिए आ जाऊं और मैं मक्के में आऊं, ये पर्ची मुझे बता देना, जितनी जमीन है सब तेरे हवाले कर दूंगा। तो सुराका तो बहुत खुश हो गए, सब लिया, बराबर रखा, गए। अब वो जा रहे थे तो हमारे नबी बुला रहे वापस, ए सुराका इधर आओ। तो कहा, क्या हुआ मोहम्मद, अब क्या मामला, में ईमान तो कबूल नहीं कर रहा हूं, अब क्या? हमारे नबी ने फरमाया, कोई बात नहीं, ईमान कबूल न करे, लेकिन आज मेरी बात सुन ले। आज जमीन पर नबी कह रहे कि एक जमाना आएगा, एक जमाना आएगा, ईरान फतह होगा, और ईरान का जो बादशाह है किसरा, बोलो कौन? ईरान का जो बादशाह है किसरा, उसका जो तखत होगा उस पर तू बैठेगा, उसके सोने के कंगन तेरे हाथों में होंगे और उसका ताज तेरे सर पर होगा। और सुराका ने ये सब सुना और क्या हुआ, चले गए। आप सच बताओ, कुछ जमाने के बाद हमारे नबी मक्का आए और मक्का फतह हुआ। अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना, मक्का फतह हुआ। कुरान करीम ने फरमाया, इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा। मक्का फतह हुआ और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी शान के साथ मक्का में आए। और आपको मालूम है, जब मक्का में आए तो एक सहाबी ने कहा था, यौम यौमुल मलहमा, आज इंतकाम का दिन है, आज जिन्होंने हमको मारा हम मारेंगे, जिन्होंने हमको तोड़ा हम तोड़ेंगे, हम इनके घरों को बर्बाद और तबाह करेंगे। हमारे नबी ने फरमाया, ये मत कहो, अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है। और हमारे नबी ने फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, ए मक्का वालों, तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, अल्लाह तुम सबको माफ करे। ये कहकर हमारे नबी काबे के पास आए और मक्के के फातेह बनकर आए। तो बहुत सारे लोग खड़े थे, तो वो सुराका वहीं पर थे। वो चमड़े का टुकड़ा बता रहे सुराका को ऐसा कि अब तो मक्का फतह हो गया है, मालूम नहीं ये पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। हमारे नबी की जैसे नजर पड़ी, कहा आओ आओ सुराका, आओ आओ। सुराका आए और कहा, ईमान नहीं कबूल करूंगा,
پھر وہی بات ایمان، لیکن یہ چمڑے کا ٹکڑا آپ نے دیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. پھر اس کے بعد ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا الیوم یوم بر و وفاء، آج وفاداری کا دن ہے، آج نیکی کا دن ہے، اور ہمارے اسلام نے وفاداری سمجھائی ہے. میں نے سراقہ کے لیے اتنی زمینوں کے بارے میں کہا تھا، اے عمر، ہمارے نبی نے عمر کو بلائے اور کہا عمر اتنا دے دو اور 10 گنا زیادہ کر کے ان کو دے دینا. سراقہ نے جب یہ دیکھا قریب آئے، کہا میرے نبی ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ زمین دے رہے، اس لیے نہیں کہ آپ مجھے پراپرٹی جائیداد 10 گنا کر کے دے رہے. اللہ کے رسول جو آپ دے رہے نا سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، سب اللہ کے. میں اس لیے ایمان قبول نہیں کرتا، ایمان اس لیے قبول کرتا کہ مجھے یقین تھا ایک گاؤں کا آدمی ہے، چمڑے کا ٹکڑا لے کر آئے گا اور اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے آئے گا، وہ بادشاہ کہے گا میں تجھے نہیں پہچانتا، میں نے کب لکھ کر دیا، میں نے کب تجھے دیا تھا. لیکن آپ نے سب کچھ دے دیا. جو غیروں کا خیال کرتا ہوگا وہ قیامت میں اپنوں کا کتنا خیال کرے گا. چلو ہو گیا، سب مل گیا. اب سننا، ایک لمبا زمانہ گزر گیا، سراقہ بیمار ہوئے. بولو سراقہ بیمار، بہت بیمار ہوئے. اور ایسا لگتا تھا کہ اب آخری وقت آ گیا، اب تو وہ مسلمان ہو گئے. اب سراقہ مت بولو، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور ہمارے نبی کا زمانہ مکمل ہو گیا، حضرت ابو بکر کا زمانہ مکمل ہو گیا. اور سراقہ اتنے بیمار ہوئے، سارے لوگ ملنے کے واسطے آوے اور ایسا لگتا تھا وہ آخری سانسیں لے رہے. تو کسی نے ایسا آپس میں کہا ہوگا کہ بھائی سراقہ کو تھوڑا پانی وانی پلا دو، اب لگتا ہے کہ کچھ گھنٹے کے مہمان ہیں. بس اتنا کسی نے کہا کہ کچھ گھنٹے کے مہمان ہیں. حضرت سراقہ کو جیسے طاقت آئی، بیٹھ گئے. کہا کون کہتا ہے میں مروں گا؟ میں مرنے والا نہیں ہوں، میں ابھی مرنے والا. یہ بڑا تعجب کی بات ہے، بھائی مرنے والے نہیں ہو، بھائی تم سانسیں لے رہے ہو. پھر سراقہ کے اندر جیسے اللہ نے اور طاقت دی، کھڑے ہو گئے اور کہا او میرے رشتہ داروں اور میرے اڑوس پڑوس والے، یہ مت سمجھنا کہ سراقہ کا جنازہ اٹھے گا، میں مرنے والا نہیں ہوں. تو سب نے کہا لیکن تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ تم مرنے والے نہیں ہو؟ کہا میرے نبی نے مجھے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا، سراقہ ایران فتح ہوگا، اس کا تخت کے اوپر تو بیٹھے گا، اس کا تاج تیرے سر پر ہوگا، سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. میرے نبی نے جو کہا تھا، اللہ کی قسم موت کا فرشتہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن نہیں آ جاتے، کیونکہ سب غلط ہو سکتے، میرا محبوب کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اور ہوا ایسا ہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، ایران فتح ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بادشاہ کا خزانہ آیا، حضرت عمر کی زبان پر پہلا جملہ تھا این سراقہ. سراقہ کہاں ہے؟ کہا کہ کسرا کا تخت لگاؤ، سراقہ کو اس پر بٹھانا ہے اور تاج لو اور کسرا کا تاج ان کے سر پہ رکھو. اور مردوں کے لیے سونا حرام ہے، لیکن میرے نبی نے کہا تھا سراقہ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنانا. وہ کنگن پہنائے گئے. تب جا کر سراقہ نے کہا اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب بیمار ہوں گا تو مر جاؤں گا. میرے پیاروں، ایسے پیارے نبی کی بات پر ہم کو بھروسہ، یعنی ہاں یا نہ؟ ہم کو نبی کی بات پر بھروسہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات پر بھروسہ ہوتا نا تو قسم کھا کر کہتا ہوں ہر ایک کے جیب میں مسواک ہوتا. کیونکہ جب مسواک کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا نشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء عند كل صلاۃ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا میں مسواک کو فرض کرتا، ہر نماز کے وقت فرض کرتا، ہر وضو کے وقت فرض کرتا. بلکہ فرمایا تذکیر الشہادتین عند الموت، مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ مل جاتا ہے. اگر ہم کو نبی کی بات پر بھروسہ ہوتا تو ہم سب کے جیب میں مسواک ہوتا. لیکن میں قسم کھا کر کہوں کسی کے جیب میں مسواک نہیں ہوگا بعض کے اکثر کے جیب میں نہیں ہوگا، لیکن موبائل سب کے جیب میں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ چلو مسواک والی بات ٹاپک کو چھوڑو. سب سے اچھا کلام کون سا؟ یعنی بولو نا سب سے اچھا کلام کون سا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کلام کون سا؟ قرآن. قرآن میں کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ، کوئی مسٹیک، کوئی غلطی؟ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا سورہ کہف کی پہلی آیت، اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ
پڑھی تھے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے نبی پر ایک کتاب کو نازل کیا. اللہ فرماتے اس میں کوئی تیرا پن نہیں. بولو نا قرآن میں کوئی شک نہیں, قرآن کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں, قرآن میں کوئی مسٹیک نہیں. آج پورے دن, آج کی فجر سے لے کے یہ ابھی رات کے 10 بجے ہے, سچ بتاؤ یہ جو مجمع بیٹھا ہے, جتنی دیر موبائل ہمارے ہاتھ میں تھا اتنی دیر قرآن ہمارے ہاتھ میں آیا. بلکہ یہاں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے پورے دن میں قرآن پڑھا ہی نہیں ہوگا, اور ایسے بھی بیٹھے ہوں گے پڑھا نہیں. اتنا نالائق چلو بھر پانی میں ڈوب مرے, پڑھا نہیں, پورے دن میں قرآن کو دیکھا بھی نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک وقت ابھی آپ لوگوں نے کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ ہمارے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ محبت کرو گے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوں گے. تو آپ سب نے کہا تھا اللہ سے محبت, رسول سے محبت, مطلب ہم قیامت میں رسول کے ساتھ ہوں گے. لیکن یہ جھوٹی بات کر کے کیا ملے گا میرے پیاروں؟ اپنے آپ کو لوگ اپنا مناتے دن. ہاں آج کل حالات ایسے ہیں, لاک ڈاؤن آیا, کورونا آیا, کاروبار جام ہو گیا. میرے دوستوں روزی دینے والا کون؟ یہ سب ہمارے بہانے ہیں, یہ ہوا وہ ہوا. سیدھی بات ہے ہمارے گناہوں کی نحوست ہے, اور گناہوں کی نحوست ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ارے بولو نا کیا کرنا چاہیے؟ بات ختم کر رہا ہوں, بولو نا کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کر. کون کون تیار ہے سچی پکی توبہ اللہ کے سامنے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. پہلے پورا مجمع ساتھ میں بولو نا توبہ کریں گے انشاءاللہ. میں ایک بات بتاؤں میرے پیارو, اللہ کے سامنے توبہ کرو, اللہ کے سامنے رو, اللہ معاف کر دیتا ہے. لے بولو اللہ بہت کریم, بولو اللہ بہت کریم, بہت رحمان, بہت رحیم. آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ. بولو کن کا زمانہ؟ ہاں جیسا آج کل ہماری انڈیا میں بھی بہت جگہوں پر ہے پانی نہیں آ رہا ہے. ارے بولو پانی نہیں آ رہا, لیکن خیر دعائیں ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ آ رہا ہے, تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بالکل پانی رک گیا. اتنا پانی رکا کہ جانور تڑپ تڑپ کے مرنے لگے, بچے بلبلانے لگے, عورتیں تڑپنے لگی. تو سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ جاؤ نا, پہاڑ پر جاؤ نا, اللہ سے مانگو نا, اللہ سے کہو نا پانی برسا دے. سچ بولنا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پہ جاتے تھے, کس سے بات کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر گئے اور جا کر کہا اللہ پانی, سننا برابر, اللہ نے کیا فرمایا؟ برسا دوں گا پانی, میری قدرت میں کن برسا دوں گا. حضرت موسیٰ کہتے اللہ برسا دینا پانی, جانور مر رہے, بچے بلک رہے, عورتیں تڑپ رہی, ہم سب پریشان ہیں, اللہ چلچلاتی گرمی, اللہ پانی برسا دے. اللہ نے فرمایا ایک کام کرنا ہوگا, پوری قوم کو جمع کرو. پوری قوم کا مطلب 1 لاکھ, کتنے؟ تقریباً 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے زیادہ, مرد عورتیں بچے سب کو جمع. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جمع تو کریں گے لیکن پھر اللہ پانی برساؤ گے؟ اللہ نے کہا نہیں, وہ جو جمع ہوں گے نا اس میں ایک بہت بڑا گنہگار ہے, بہت بڑا پاپی ہے, جو 40 سال سے روزانہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے, روز اتنا بڑا گناہ کرتا, اتنا بڑا گناہ کرتا. اللہ نے فرمایا سب کو جمع کرو, اعلان کرو بھائی 40 سال کا گنہگار کون ہے؟ جو 40 سال سے روزانہ گناہ کرتا ہے. وہ باہر نکلے گا, سارے لوگ دیکھیں گے, وہ ذلیل ہوگا, وہ رسوا ہوگا, وہ بدنام ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ سب لوگ پٹک پٹک کے اسے ماریں گے. اللہ فرماتے جب وہ بدنام ہوگا اور زمین پہ گرے گا تب میں آسمان سے پانی اتاروں گا. اب یہ معاملہ بڑا مشکل تھا, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, سب کو جمع کر لیا. پھر حضرت موسیٰ نے اعلان کیا بھائی یہ پورا مجمع آ گیا, مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی, لیکن میرا اللہ کہتا ہے اس میں ایک گنہگار ہے, 40 سال سے روز گناہ کرتا ہے, اس نے ایک دن بھی چھوڑا نہیں ہے. 40 سال سے روز گناہ کرتا ہے, روز اللہ کو دھوکہ دیتا ہے, روز اللہ کو ناراض کرتا ہے. آج اللہ کا حکم ہے کہ وہ باہر نکلے تاکہ یہ پورا سماج, ہماری پوری کمیونٹی, ہمارا پورا علاقہ اس کو دیکھے گا. وہ ذلیل ہوگا, رسوا ہوگا, ہم اسے پٹک پٹک کے ماریں گے, تب جا کے آسمان سے پانی آئے گا, ورنہ آسمان سے پانی آنے والا. اعلان ہو گیا. بتاؤ سناٹا ہو گیا ہوگا کہ نہیں؟ پورے مجمع میں سناٹا. لیکن وہ جو گنہگار تھا کتنے سال والا, چلے وہ اندر کھڑا ہے, سوچتا ہے باہر جاؤں یا نہیں جاؤں, کیونکہ اگر باہر جاؤں گا تو واپس اندر نہیں آؤں گا, کیونکہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے باہر اور سب کے سامنے.
اور وہ 40 سال کا گنہگار نے جو چیز سوچا نا، کاش میں اور آپ سوچے. اندر سوچتا ہے باہر جاؤں گا، چلو ٹھیک ہے ذلیل بھی کریں گے، ماریں گے بھی، لیکن اس مجمع میں میری بیٹی بھی ہے. میری بیٹی کو آج تک نہیں معلوم ہے کہ اس کا باپ اتنا بڑا گناہ کرتا ہے. باہر نکلوں گا تو میری بیٹی کو پتا چلے گا یہ میرا باپ، میرے بیٹے کو پتا چلے گا، میری ماں کو پتا چلے گا، میرے ابا کو پتا چلے گا، جو لوگ میرے کو سمجھنے میں بہت اچھا ہوں سب کو پتا چلے گا کہ یہ تو اتنا بڑا پاپی ہے. جب میں باہر نکلوں گا چلو ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، لیکن میری پیاری بیٹی کو پتا چلے گا کہ میرا باپ ایسا، میری ماں کو پتا چلے گا کہ میں نے ایسی اولاد کو پیدا کیا. بس وہ اندر ہی اندر سوچنے لگا باہر جاؤں نہیں جاؤں. اچانک اس نے سوچا کہ نہیں میں اندر رہوں گا، اور اس نے رونا شروع کیا، اللہ معاف کر دے اللہ. اچھا روتے روتے بھائی آدمی کی طاقت میں جتنا ہوگا وہ کرے گا. اس نے کپڑا لیا اور اپنے چہرے پر رکھ دیا اور کہا اللہ آپ میرا چہرہ دیکھتے تو آپ کو غصہ آتا ہے نا، آپ کو نفرت آتی نا، چلو اللہ میں نے چہرہ ہی چھپا دیا، اللہ اب غصے مت ہونا، اب نفرت مت کرنا. اب بھائی یہ تو بندے کا کہنا ہے، باقی اللہ تو کپڑے کے اندر سے بھی دیکھ سکتا ہے، کپڑے کے اوپر سے بھی دیکھ سکتا ہے. لیکن وہ بیچارہ اپنی طاقت کے مطابق کپڑا رکھتا جاتا اور کہتا اللہ اب تو چہرہ چھپا دیا، اب مجھے دیکھنا نہیں اللہ، اب نفرت بھی نہیں، اب غصہ بھی نہیں، اور روئے جا رہا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. کچھ سمے گزرا ہوگا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا. بولو سبحان اللہ. ابھی بات پوری نہیں ہوئی، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا. سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، کوئی باہر تو آیا نہیں، لیکن چلو پانی تو آ گیا. جس کا انتظار تھا پانی کا، پانی آیا، موسلادھار پانی آیا، موسلادھار پانی آیا. اب سب پانی میں بھیگے بھیگے، اور سب کی زبان پر ایک ہی بات کہ چلو بھائی کوئی باہر نکلا نہ نکلا لیکن آسمان سے پانی آ گیا. سب لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف جا رہے کیونکہ نہریں بھرنے لگی، تالاب بھرنے لگے، گھر کے برتن بھرنے لگے، موسم بدلنے لگا، بادل جمع ہونے لگے، ساری گرمی ختم ہو گئی. سب چلے گئے. جب سب چلے گئے تو وہ 40 سال والا بھی، وہ بھی وہاں سے اکیلے کون بچے؟ حضرت موسیٰ پہاڑ پر گئے. کہا اللہ یہ کیسا معاملہ ہو گیا، اللہ یہ کیسا معاملہ، وہ تو نکلا ہی نہیں 40 سال والا، اور تو نے تو پانی برسا دیا. اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا؟ بولو سبحان اللہ، بولو کیا پیارا اللہ. اللہ کی طرف سے جواب آیا، میرے موسیٰ، اے میرے پیغمبر موسیٰ، معاملہ ایسا ہے، اس نے اپنی طاقت کا کام کیا، میں نے اپنی قدرت کا کام کیا. اس کی طاقت میں تھا آنکھ کا پانی نکالنا، میری طاقت میں تھا آسمان سے پانی اتارنا. اس نے اپنی طاقت کا کام کیا. بہت رویا وہ، بہت رویا، روتے روتے کپڑا بھی رکھ دیا اور کہا اللہ میرے چہرے سے نفرت ہے، میرا چہرہ مت دیکھنا. وہ بہت رویا. اس نے اپنی طاقت سے آنکھوں سے آنسو بہایا، میں نے اپنی قدرت سے آسمانوں سے پانی بہایا. خیر حضرت موسیٰ نے کچھ دیر کے بعد کہا اللہ اس کا ایڈریس تو بتا، وہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ نے کہا کیا کہا جا کے کم سے کم ملاقات تو کروں گا کہ 40 سال کا گنہگار تو رویا، صرف ایڈریس تو بتا دے، نام بتا دے، اللہ ملاقات تو کر لو. اللہ نے فرمایا 40 سال گناہ کیا، میں نے نام بتایا. 40 سال سے تم پہاڑ پہ آتے ہو اور وہ 40 سال سے گناہ کرتا ہے، میں نے کبھی اپنے بندے کا نام بتایا؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں. تو کہا جب غیر تھا تو میں نے نہیں بتایا، اب تو توبہ کر کے میرا ہو گیا، اب کیسے اس کا نام بتاؤں گا؟ جب تک وہ میرا نہیں تھا روز پاپ پہ پاپ کرتا تھا، جرم پہ جرم کرتا تھا، گناہ پہ گناہ کرتا تھا، میں نے نام نہیں بتایا. اب تو توبہ کر کے اور رو دھو کے اور معافی مانگ مانگ کے میرا بن گیا، اب میں اس کا نام کیسے بتاؤں گا؟ اے موسیٰ میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا کہ میں کسی کا نام اس طریقے سے تمہیں بتا کے اسے ذلیل کروں. جاؤ موسیٰ چلے جاؤ، یہ نام تمہیں نہیں ملے گا. حضرت موسیٰ وہاں سے چلے گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے وہ اللہ اتنا پیارا ہے، آنسو کا قطرہ بہا دو وہ رحمت کا پانی برسا دیتا ہے. تو میرے پیاروں ہم سب بھی آج ارادہ کریں گے، کچھ ارادہ کریں گے. آپ کو ایک بات بتاؤں نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو آسمان سے آنے والا پانی ہم نے شروع اس سے کیا تھا، اس کو کیا بنایا تھا؟ رحمت والا. ہمارے گناہوں کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ جو آسمان سے پانی آتا ہے نا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش آتی تھی نا، ہمارے نبی پانی کو ہاتھ میں لیتے تھے. کس میں لیتے تھے؟ ہاتھ میں. کبھی کبھی اپنے ہاتھوں پہ یوں ملتے تھے، کبھی کبھی اپنی گردن مبارک اور پیٹھ مبارک پر ملتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ تو کہتے تھے رحمت کا پانی ہے، ابھی زمین کے گناہوں سے ملا نہیں ہے، بندوں کے گناہوں سے ملا نہیں ہے، تازہ تازہ پانی آیا، اس کی رحمت سے اللہ ہم پر رحمت برسائے گا. آج وہی پانی میرے پیاروں ہمارے لیے عذاب بن گیا ہے.
آج وہی پانی ہے، وہی پانی آیا، کوکن میں آیا عذاب، مہاڑ میں آیا عذاب، مہاراشٹر میں آیا عذاب، یوپی کے گاؤں میں آیا عذاب۔ میرے پیارو، ہم اتنے نالائق ہیں کہ آسمان سے آنے والے پانی کی بھی حقیقت کو ہم نے بدل کے رکھ دیا۔ سچ بتاؤ، اللہ ہم سے کتنا ناراض ہوگا۔ آج ہم قسم کھا کر بولے کہ 2 سال ہو گئے، کوئی ہے ہندوستان والا جس نے اپنی آنکھوں سے کعبے کو دیکھا ہو؟ ہے کوئی ہندوستان والا جس نے اپنے ہونٹوں سے حجر اسود کو چوما ہو؟ ہے کوئی ہندوستان والا جو اپنے پاؤں سے مدینے پاک گیا ہو؟ سارے لوگ جاتے تھے، عمرے میں جاتے تھے، حج میں جاتے تھے، اللہ ناراض ہوئے، اللہ نے کہا۔ اور یاد رکھنا جب کوئی ناراض ہوتا ہے نا، اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو بولتا ہے آج سے تو میرے دروازے پر نہیں آئے گا، ماں اپنی بیٹی کو بولتی تو میرے دروازے پر نہیں آئے گی۔ ایسا ہی ہوا، اللہ نے کہا تم کعبے پر نہیں آ سکتے، میرے گھر پر نہیں آ سکتے، تم مدینہ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ میں ہم کو اللہ کا گھر نصیب نہیں ہوتا ہے، ہم کو تراویح نصیب نہیں ہوتی، ہم کو جمعہ کی نماز ڈر کے ملتی ہے، ہم کو عید کی نماز، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں وہ ایسا معاملہ، حکومت کا معاملہ۔ ارے اللہ کی قسم، اللہ کی نماز میں کون سی حکومت کا معاملہ؟ اللہ کے کعبے میں کون سی حکومت کا معاملہ؟ مدینہ منورہ کی زمین میں کون سی حکومت کا معاملہ؟ اللہ کی قسم کوئی حکومت کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے گناہوں کی نحوست ہے، اور سب سے بڑا گناہ جو خطرناک میں خطرناک گناہ ہے وہ ہمارا موبائل ہے۔ یہ موبائل ہم رکھتے ہیں، کسی عالم نے شاید حرام کا فتویٰ نہیں دیا ہوگا، دیا مکروہ کا؟ نہیں، میں آپ کو ایک سائیکولوجی بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ جاوے تو بہت اچھی بات ہے۔ دارو پینا حلال کے حرام؟ ارے بلند آواز سے بولو نا، دارو پینا حرام۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام شراب پیتے تھے؟ میں بات ختم کر رہا ہوں، بولو نا، صحابہ کرام شراب پیتے تھے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ حرام کر دیا۔ آیت کریمہ آ گئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اللہ نے کہا حرام، شراب حرام، اور پورے مدینے میں شراب کے مٹکے توڑے گئے اور پورے مدینے میں شراب بہنے لگی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کچھ صحابہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا اللہ کے رسول حرام شراب؟ ہمارے نبی نے فرمایا حرام۔ تو کہا لیکن اللہ کے رسول اس میں فائدہ تو ہے۔ سننا، شراب میں، دارو میں کیا فائدہ ہے؟ کہا بدن میں چستی رہتی ہے، نیند اچھی آتی ہے، بدن ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور ایک عادت ہے تو اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو فائدہ تو ہے اس کا۔ میرے پیاروں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نقصان ہے، بولو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نقصان ہے، قرآن نے کہا ہاں فائدہ ہے مگر نقصان زیادہ ہے، یعنی فائدہ 10% ہے تو نقصان 90% ہے، اور شریعت کا رول اور ریگولیشن ہے جس میں نفع کم نقصان زیادہ، وہ حرام۔ اللہ نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اللہ نے فرمایا شراب میں فائدہ کم اور نقصان، تو اس کو کیا کر دیا؟ ہمارے جیب میں، کسی مفتی کے پاس مت جاؤ، ہمارے جیب میں جو موبائل ہے اس کا نفع کتنا اور نقصان کتنا؟ نفع کتنا؟ 10%، اور نقصان؟ تو خود اپنے دل سے پوچھو نا کہ کیا یہ لوہے کا ٹکڑا قبر میں جلے گا تو نہیں؟ یہ لوہے کا ٹکڑا عذاب بن کے چپکے گا تو نہیں؟ اس لیے میرے پیاروں، ہماری ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، آپ سب سے، بھائی موبائل کے لیے کوئی فتویٰ نہیں حرام کا، کوئی مکروہ کا فتویٰ نہیں، لیکن اپنے بارے میں سوچیں۔ اور بہت آسان ہے بھائی، بہت آسان ہے، ہمارے موبائل میں جتنی غلط چیزیں ہیں، ہمارا غلط جو بھی ہم نے اس میں سیو کیا ہے، ایک اپنے ہاتھ سے ایسا بٹن دباؤ، ڈیلیٹ کر دو، اور ساری اچھی چیزیں لے کر آ جاؤ، قرآن لاؤ، حدیث لاؤ، نظم لاؤ، نعت لاؤ، بیان لاؤ، اور اس کو سنتے رہو۔ وہ موبائل جو آج تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا، وہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ بولو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ اور وہ بات میں پھر واپس دوہراؤں گا، ہمارے نبی نے وہ حضرت سراقہ کو کہا تھا نا میں مروں گا نہیں، کیوں؟ میرے نبی نے کہا تھا میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن آئیں گے تب جا کے مروں گا۔ تو وہی ہمارے نبی جو کہتے ہیں وہ، میں نے بولو نا کہتے ہیں وہ، اور ہمارے نبی کو پوچھا گیا کہ بے نمازی کا کیا ہوگا؟
بے نمازی یعنی جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا بے نمازی سمجھتے ہو نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا بے نمازی کا کیا ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو جہنم میں قارون جائے گا، جو جہنم میں فرعون جائے گا، جو جہنم میں حامان جائے گا، جو جہنم میں ابو جہل جائے گا، ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا. اب بتاؤ ہمارے نبی نے سراقہ کو کہا تھا وہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہیں بولو نا، پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارے نبی نے صہیب رومی کو کہا کہ گھر میں کھانا نکالو 300 آدمی کو کافی ہو جائے گا. بولو 300 آدمی کو کافی ہو گیا؟ عقل میں آنے والا نہیں تھا کہ 4 آدمی کا کھانا 300 کو کافی ہو گیا. حضرت سراقہ ایمان نہیں لا رہے اور آخر میں ہمارے نبی کی بات پر اتنا بھروسہ یقین تھا کہ موت نہیں آئے گی. تو وہی نبی کہتے ہیں کہ جو بے نمازی ہوگا وہ اس جہنم میں جائے گا جو جہنم میں ابو جہل جائے گا.